السلام علیکم الحق، خدا کا نام ہے حق، خدا حق ہے، برحق ہے۔ عزیزوں، ہم بات کر رہے ہیں حق کی، کتاب مقدس کی۔ جی ہاں، دا ہولی بائبل۔ ہولی بائبل وہ مقدس کتاب ہے، وہ قدیم کتاب ہے جو زمانے میں بہت زیادہ پڑھی گئی ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا کا کلام نہیں ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کی تصدیق کوئی اور کتاب کیوں کرتی ہے جسے خدا کا کلام مانا جاتا ہے؟ جی، میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے اب ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ جناب، کوئی ایسی آیت جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت کتاب مقدس میں جو درج ہے، ذرا پڑھ کے سنا دیجیے۔ دیکھیے، میں یہاں آج لے رہا ہوں جو کتاب مقدس میں حضرت آدم کے جو اولاد تھی، جو بیٹے جن کا ذکر تورا میں کافی اس سے ذکر کے تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اسی کی بابت میں یہاں لے رہا ہوں قرآن مجید سورہ المائدہ، اور اس کی 27 سے 30 آیات میں اس طرح درج ہے: اور اے محمد، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابل اور قابل کے حالات کو جو بالکل بچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابل حابل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کا نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ دوزخ میں ہو، اور ظالموں میں کی یہی سزا ہے۔ مگر اسے کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خارا اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ جی ہاں، تو یہاں یہ جو کہانی ہمارے سامنے ہے، یہ کہانی بےحد مقبول ہے، بےحد مشہور ہے۔ ہر مومن اس کہانی کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو یا کہ مسلمان ہو، اس کہانی سے بخوبی واقف ہے۔ کتاب مقدس میں یہ کہانی ہے، اور اس کہانی کو جس طرح سے لکھا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اور وہ آپ خود تعجب کریں گے کہ یہ کہانی جو ہے، ٹھیک ہے کہانی ہے، لیکن اس کا جو ذکر ہے کس خوبصورتی سے آیا ہے کتاب مقدس میں بھی، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ جی، تو میں پڑھتا ہوں، یہ 5واں باب ہے، پیدائش کا 5واں باب، پیدائش کا پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا۔ 4واں باب، پہلی آیت، یہ پیدائش کی کتاب سے۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ یہ تب کا ذکر ہے جب انہیں خدا نے دور کر دیا تھا باغ عدن سے، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریاں اور چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یہ ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لائے، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔
اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ دیکھیے بالکل ایسے ہی لکھا ہے یہاں پر، دونوں چڑھاوا لے کے آتے ہیں۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خدا نے اسے پہلے سے ہی سمجھا دیا، جو کہ قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، یہاں پر بھائی بھائی کو سمجھا رہا ہے، لیکن یہاں پر خداوند خود جو ہیں وہ قائن کو سمجھا رہے ہیں۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی بات باغ عدن میں ہوئی، جب حضرت آدم نے وہ پھل کھایا تھا تو خداوند نے پوچھا تھا اے آدم تو کہاں ہے؟ پہلا سوال تھا خداوند کا آدم سے۔ اب یہ دوسرا سوال ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ جی ہاں، تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے بھی کچھ عجیب ایک جواب دیا اور جھوٹ بولا، انہوں نے بھی جھوٹ ہی بولا۔ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ شیطان نے جھوٹ بولنا سکھایا تھا کس کو؟ ہوا کو جھوٹ بات پر راضی کیا تھا۔ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تو اس طرح سے لکھا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہ خدا نے اسے اپنی نظر سے دور کیا اور وہ ایک گنہگار ٹھہرا، ظالمون میں اس کی گنتی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ کتاب مقدس میں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کسی نے بدل کے لکھ دیا ہے کتاب مقدس میں، تو یہ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ تو عزیزوں اسی طرح ہم کچھ اور آیت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو قرآن مجید میں ہے اور کتاب مقدس میں اس کا پورا کا پورا آپ کو مناظر ملے گا۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔